بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نیا موضوع شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا ایک مختصر سا مراجعہ ہم لازمی کرتے ہیں۔ جب سے علم النحو شروع کیا ہے آپ کو یہ بات بتاتی جا رہی ہوں کہ کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ یہ اسم کے 4 پہلو بھی کہلاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم نے اسم کو جنس کے اعتبار سے جانا، مذکر و مؤنث اسماء عربی میں کس طریقے کے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی تھی اس پہلو میں۔ پھر ہم نے اسم کا دوسرا پہلو عدد کے لحاظ سے اسم کو جاننا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ عدد کے لحاظ سے مفرد اور جمع کے علاوہ مثنیٰ میں بھی عربی میں اسم منقسم ہوتا ہے۔ اس کی تمام تفصیل ہم نے اس سبق میں حاصل کی تھی۔ پھر ہم نے اسم کو وسعت کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ میں جانا تھا۔ معرفہ اور نکرہ میں جاننے کے لیے اس شکل سے ہم نے معلومات حاصل کی۔ اس میں ہم نے جانا کہ وسعت کے اعتبار سے اسم معرفہ اور نکرہ میں منقسم ہوتا ہے۔ معرفہ اسم خاص چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے اور نکرہ اسم جو ہوتا ہے وہ عام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارا پچھلے جب سے ہم نے وسعت کا سبق لیا ہے اس میں ہم معرفہ ہی کی اقسام کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے معرفہ کی قسم اسم ضمیر کے متعلق جانا تھا، تمام ضمائر کو دیکھا تھا، ان کا استعمال مختلف مشق کے ذریعے کیا تھا۔ پھر ہم نے اسم معرفہ کی دوسری قسم اسم اشارہ کے متعلق جانا تھا اور عربی میں اسماء اشارہ کو استعمال کس طرح کرتے ہیں، یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے کے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے اس موضوع میں جانا تھا۔ پھر ہم نے اسم معرفہ کی قسم اسم موصول کے متعلق جانا، دیکھا اور تمام اسماء موصولہ عربی میں سیکھے تھے۔ آج کا موضوع اسم معرفہ کی اسم علم جو قسم ہے اس کے متعلق ہے، اور اسم علم کو جاننے کے بعد ہم اسم معرفہ ہی کی دوسری قسم اسم معرف باللام اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا درس الرابع اسم کو وسعت کے اعتبار سے جاننا ہی ہے، لیکن اس میں وسعت کے اعتبار سے جو معرفہ قسم ہے وہی اقسام ہم لے رہے ہیں۔ آج اس کی آخری 2 اقسام کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ آخری 2 اقسام اسم معرف باللام اور اسم علم کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح کے اقسام ہیں، کس طرح کی اقسام ہیں اور یہ کس طرح کے اسما ہیں۔ اسم علم، اس کا تعارف ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم ذات کی پہچان کے لیے اس کے نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام اسم علم کہلاتا ہے۔ جیسے لڑکے کی پہچان کے لیے حامد اور جگہ کی پہچان کے لیے مکہ وغیرہ وغیرہ۔ اسم معرف باللام، اس کا تعارف کیا ہے؟ اس سے مراد لام سے معرفہ بنا ہوا، یعنی کوئی بھی اسم نکرہ جو کہ جب اس کے ساتھ الف اور لام لگایا جاتا ہے تو وہ بھی عربی میں معرفہ بن جاتا ہے، جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں، یعنی وہ لام جو ہم لگاتے ہیں لام، اس لام کو لام تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک اسم ہے ولد، اس ولد جو اسم ہے عربی کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک لڑکا۔ یہ ایک اسم نکرہ ہے جو کہ تمام طرح کے لڑکوں کے لیے، لڑکوں کو عربی میں ولد کہا جاتا ہے۔ جب اسے لام تعریف کے ساتھ لکھیں تو یہ الولد بن جاتا ہے، جو کہ ایک معرفہ اسم ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نکرہ اسماء کے ساتھ الف لام لگا دیں تو وہ معرفہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نکرہ سے معرفہ بنانے کا۔ جب ہم معرفہ بنا لیتے ہیں، الف اور لام لگا دیتے ہیں، تو عربی میں اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو الولد کا جو معنی ہے عربی میں وہ لڑکا کے ہوں گے، اس میں ایک لڑکا نہیں لکھا جائے گا، لڑکا لکھا جائے گا۔ اس کے ترجمے میں عربی میں اس طرح لکھنے کا مطلب اس طرح سے لکھنے کی خاص اہمیت ہے کیونکہ اس سے جملے کے ترجمے میں بہت فرق پڑتا ہے، جسے ہم آنے والے اسباق میں جانیں گے۔ اب آپ نے سیکھ لیا کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے
لام تعریف لگائی جاتی ہے اس کے اوپر. جب لام تعریف داخل کرتے ہیں تو پھر اس لفظ کے استعمال میں چند قواعد کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یعنی اس جو بھی آپ نے اسم نکرہ جو ہے اس کو اسم معرفہ بنا دیا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے اگر جملے میں یا اپنی گفتگو میں، تو اس کا کچھ قواعد ہیں. سب سے پہلے تو مطلب اس سبق میں ہم صرف 2 ہی قواعد دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. تو پہلا قاعدہ تو یہ ہے، آپ نے سیکھ بھی لیا ہے، دوبارہ بھی دہرا لیتے ہیں اس کو، کہ جب کسی اسم نکرہ پہ لام تعریف داخل ہوتی ہے تو وہ اس کی تنوین کو ساقط کر دیتی ہیں. یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو، اور ابھی دوبارہ دہرا لیں اس بات کو، کہ اگر کتابن آپ کے پاس لکھا ہے یا یہاں پر اسم نکرہ ہے رجل، فرس، ان کے ساتھ جب آپ لام تعریف داخل کرتے ہیں، یعنی ان کو معرف باللام کرتے ہیں، معرفہ بنا دیتے ہیں لام کے ذریعے، جیسے الکتاب ہے، المدرس ہے، الشباک ہے، شباک کا شباک کر لیا، رجل سے الرجل کر لیا، فرس سے الفرس کر لیا. تو جو بھی تنوین لگی ہوتی ہے اس کے آخری حرف پر، یہاں پر تمام تنوین جو ہے تنوین دم ہے، یعنی 2 پیش کی تنوین لگی ہوئی ہیں، تو وہ تنوین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ صرف علامات آ جاتی ہیں، زبر، زیر یا پیش کی. تو یہاں پر چونکہ تنوین ہمارے پاس پیش کی ہے، 2 پیش کی تنوین ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ 1 پیش رہ جائے گا. یہ پکا قاعدہ ہے، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی معرف یعنی الف لام کے ساتھ تنوین نہیں جاتی کبھی بھی. جب تنوین ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک عام قاعدہ ہے پہچاننے کا اسم نکرہ کو، کہ وہ اسم جو ہے وہ نکرہ اسم ہے عربی میں. اور جب معرف باللام کر دیتے ہیں کسی بھی اسم کو، یا الف لام کے ساتھ کوئی بھی اسم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے، یا ایک تو معرفہ ہے، دوسرا اس کا جو اس کے ساتھ تنوین آخری حرف پر موجود نہیں ہوگی. یہ قاعدہ نمبر 1 ذہن میں رکھ لیں. اب قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض الفاظ میں لام تعریف کے حمزہ کو لام پر جزم دے کر پڑھتے ہیں. یہ جیسے اگر میں یہ لفظ کہوں آپ کو، قمر تھا، القمر، الف لام، لام پہ جزم لگائی، پھر ہم نے القمر کہہ دیا. جبکہ بعض الفاظ میں لام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور الف کو براہ راست، یعنی یہاں حمزہ لکھا ہوا، حمزہ اور الف ایک ہی معنی ہے، الف کو براہ راست اگلے حرف سے ملا لیتے ہیں اور اگلے حرف کو مشدد کر دیتے ہیں، تشدید دے دیتے ہیں، شد لگا دیتے ہیں اور اس سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے یہاں پر الشمس نہیں کہوں گی، الشمس کہوں گی، الف کو لام سے ملا لیا اور اس کے بعد ہم نے شد لگا کر اس کو پڑھ لیا. تو یہ طریقہ کیا ہے کہ سمجھ لیجئے کچھ حروف یہ طریقہ کیوں ہوتا ہے، کیوں ہم القمر اور الشمس کہہ رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں عربی میں، حروف تہجی آپ کے سامنے یہاں لکھ دی ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جب ان سے کوئی بھی اسم شروع ہوتا ہے، اگر وہ آپ اسے معرف باللام بنا رہے ہیں، الف لام کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اس کو، تو وہ حروف جو ہیں اپنے حروف کی وجہ سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس پہ شد لگے گا، براہ راست اس حرف پہ شد لگے گا اور وہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا وہ لام جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. اس لیے وہ حروف جن کا جو الف ہوتا ہے وہ لام کے ساتھ لام پہ جزم لگا کے پڑھا جاتا ہے، جیسے القمر، تو اس پہ القمر کے قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے. اور ایسے حروف جبکہ جن حروف سے شروع والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان پہ الشمس کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ جب ان کے الف کو شین سے، یعنی شین نہیں کہہ سکتے، اس حرف سے ملا کر پڑھا جائے، اس پہ شد لگا دی جائے، تو اس پر کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ حروف شمسی کا اطلاق ہوتا ہے، الشمس کے قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے. تو آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ کون سے حروف شمسی ہیں اور کون سے قمری ہیں، اور ان کی بہت ہی آسان ترکیب ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ تمام حروف شمسی جو ہیں، جیسے میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس طرح لکھ لیں. ان میں سے میں نے جو سرخ رنگ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو حروف ہیں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، جیسے تا، سا ہے، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا اور لام اور نون، یہ جوڑی کی صورت میں آپ یاد کر لیں. جب بھی ان سرخ رنگ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں حروف، ان سے کوئی بھی اسم عربی میں شروع ہوگا تو معرف باللام ہونے کی صورت میں، یعنی اگر وہ الف لام لے رہے ہیں گفتگو کے دوران یا لکھنے کے دوران، تو آپ بولتے ہوئے ان جو اسماء ہوں گے ان کا جو لام ہے وہ ساقط کر دینا، ان کو لام کو نہیں پڑھا جائے گا، لکھا تو جائے گا پر پڑھا نہیں جائے گا، اس پہ الشمس کے قاعدے کا اطلاق ہوگا. اس کا جو الف ہوگا
وہ انہی حروف کے اوپر شد ڈال کے، شد یعنی ڈال کے ان سے ملا کر پڑھا جائے گا، حروف سے ملا کر پڑھا جائے گا ان کا الف۔ لام لکھا جائے گا پر پڑھا نہیں جائے گا۔ اب جب الف اور با، جیم، ہا، خا اور ان جو حروف ہیں جو کہ سیاہ جو سیاہی ہے اس سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان حروف سے کوئی بھی عربی کا اسم شروع ہوگا اور اگر وہ آپ کے الف لام لے لے گا یعنی معرف باللام ہوگا کسی صورت میں، تو آپ اس کا لام نہ صرف لکھیں گے بلکہ اس کو بولیں گے بھی، جیسے عنکبوت، العنکبوت، جیسے غراب، کوے کہتے ہیں الغراب، الف اور لام اس کا لکھا بھی جا رہا ہے اور بولا بھی جا رہا ہے۔ اس پر کون سے قاعدے کا وہ اطلاق ہو رہا ہے؟ القمریہ قاعدے کا یا القمر کے قاعدے کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اب یہ جو آپ کو جتنا بھی کچھ سکھا لیا آپ نے، مختلف اسماء دیکھیں آپ عربی میں، اور ان کو اس کی طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں یہ سبق سن رہے ہیں، آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں موجود ہیں، آپ ان کا عربی میں نام دیکھیں، کس نام سے ان کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو آپ ان ناموں کے ساتھ الف اور لام لگا کر یعنی معرف باللام کر کے آپ انہیں بولنے کی کوشش کریں، تو آپ کا جتنا بھی سبق ہے وہ نہ صرف آپ کی ریویژن ہو جائے گی بلکہ آپ کو سبق یاد بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہاں ایک مثال دی ہے، مسجد، میں نے یہ ایک اسم نکرہ تھا، اس کے ساتھ اس کو میں نے معرف باللام کر دیا، اسم معرفہ بنا دیا، تو یہ المسجد مطلب ایک نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ یہاں پر میرا ریوائز ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک ریویژن کی کہ لام شمسیہ ہے یا لام القمریہ ہے اس میں، تو میں نے اسے بول کے دیکھا، المسجد بولا جا رہا ہے یا کہ مسجد بولا جا رہا ہے، تو یہ المسجد بولا جا رہا ہے۔ الف کو میم سے نہیں ملا رہی، نہ میم پہ شد لگا رہی ہوں، تو اس پہ قمری قاعدے کا اطلاق ہو رہا ہے، تو اس میں لام کیا ہے؟ لام القمریہ ہے۔ اسی طرح صحابیان، اب صحابیان کا لفظ دیکھیں، اس کو پہلو جو میں نے پہلو آپ کو بتا دیے ہیں ان پہلوؤں سے اس کو جانچیں۔ عدد کے اعتبار سے جانچا اس کو تو یہ مثنیٰ ہوا، یعنی دو کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں، صحابیان، دو صحابی۔ اگر میں نے جنس کے اعتبار سے جانچا اس کو تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی مثنیٰ مذکر ہے۔ اب اس کو میں معرفہ بنانے کا طریقہ کی ریویژن کر لیتی ہوں، الف اور لام لگا دیتی ہوں، معرفہ بنا دیا اس کو میں نے۔ اب معرفہ بنانے کے بعد میں نے اسے پروناؤنس کیا، بولنے کی کوشش کی، تو میں نے کیا بولا اس کو؟ الصحابیان نہیں بولا، الصحابیان بولا۔ صاد جو ہے وہ ایک شمسی حرف ہے، جب یہ معرف باللام ہوتا ہے، ایسا حرف جو کہ شمسی حرف سے، ایسا اسم جو کہ شمسی حرف سے شروع ہے، وہ جب معرف باللام ہوتا ہے تو اس کا جو حمزہ ہے یعنی یہ جو الف ہے وہ اسی لیٹر سے ملتا ہے اور لیٹر پہ شد لگ جاتا ہے، اس حرف پر شد لگ جاتا ہے، تو یہ الصحابیان ہو جائے گا۔ اب مجھے مراجعہ کرنا ہے، مراجعہ کر لیا میں نے، لام شمسیہ ہے اس کے اندر، یہ ایسا اسم ہے جس کے اندر لام الشمسیہ ہے۔ اسی طرح باب السیارہ آپ خود سے دیکھ لیں، یہ تمام اشیاء کی جیسے میں نے آپ کو پریکٹس بتائی ہے، ترتیب بتائی ہے، اس طریقے سے آپ مراجعہ کریں تاکہ آپ کو کوئی چیز بھولے نہ۔ اس سبق کے اختتام کے ساتھ ہم نے اسم معرفہ کی زیادہ مستعمل اقسام کو مثالوں کے ذریعے اچھی طرح جان لیا ہے، اور اس طرح ہمارا اسم کو وسعت کے لحاظ سے جانچنے والا پہلو کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ معرفہ کے اعتبار سے ہم نے تمام اقسام دیکھ لی، آپ کے سامنے ہیں، اور اسم معرفہ جو تھی وہ وسعت کے اعتبار سے جاننا تھا اسم کو۔ یہ تمام اشیاء جو ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پچھلے اسباق کو دیکھ لیجئے گا، تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی ہے، اگلے درس میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکراً لکم جمیعاً وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔